السلام علیکم، میں ہوں شاہ رخ سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اوورسیز وائس پہ۔ آج کے اس ویلاگ میں جو بات میں کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق پاکستان کی موجودہ سیاسی حالات سے ہے، لیکن یہ تھوڑا ڈیفرنٹ سینیریو میں یہ بات ہے۔ ایک صاحب بضد ہیں اس بات پہ کہ یہ جو منظرنامہ آپ دیکھ رہے ہیں، جو اس وقت پاکستان میں اسکرپٹ چل رہا ہے، ایکچولی اس کے پس منظر میں کچھ دوسرا چل رہا ہے۔ میں گو کہ ان کی اس بات سے بہت زیادہ متفق نہیں ہوں، لیکن دو ایک پوائنٹ انہوں نے ایسے بیان کیے ہیں کہ جس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے میں بھی سوچ میں پڑ گیا۔ آپ آج کا ویلاگ دیکھیے، اس کو سنیے میری بات کو، اور کامنٹ میں اس بات کا اظہار کیجئے کہ کیا وہ صاحب جو ہیں ان کا جو تھاٹ ہے، جو ان کا خیال ہے، کیا پاکستان اس جانب جائے گا؟ یہ بتائیے گا پلیز۔ ان صاحب نے کہا کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان کو ہٹائے جانے سے پہلے جو منظرنامہ تھا وہ عمران خان صاحب کے بالکل خلاف ہو چکا ہوا تھا۔ عمران خان صاحب کا سیاسی گراف بہت نیچے آ گیا تھا، اس کے باوجود کہ گروتھ ریٹ بہت اوپر جا رہا تھا، ریمیٹنسز بہت اوپر جا رہے تھے، ٹیکس کلیکشن بہت اوپر جا رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی بھی اوپر جا رہی تھی۔ اور اس کی بنیادی وجہ جو تھی وہ دو چیزیں تھیں۔ ایک تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں فیول ریٹ جو تھا وہ بہت بلندی پہ چلا گیا۔ دوسرا، کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا مہنگائی کا شکار ہوئی تھی۔ بہت سے ممالک ڈیفالٹ کر گئے صرف اس وجہ سے کہ ان کی اکانومی برداشت ہی نہیں کر پائی اس مہنگائی کو، یا اس کووڈ کی جو یہ وبا آئی تھی اس کے اثرات کو۔ تو اب آتے ہیں اپنی اس بات کی طرف جو میں آپ سے کہنا جا رہا ہوں، وہ یہ تھا کہ عمران خان کا گراف نیچے جا رہا تھا، جو کہ ہماری اپنی ریاست کو قبول نہیں تھا، اس لیے کہ عمران خان جیسا لیڈر جو کہ ایک مدت کے بعد میسر آیا تھا، ہمارے اپنے لوگ اس کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن ہوا جو تھی وہ بالکل مخالف ہو چکی تھی۔ ایک طرف امریکہ مخالف ہو گیا، اسرائیل انڈیا نے گٹھ جوڑ کر لیا، ہمارے پورے وطن کے خلاف سازشیں جو تھیں وہ جنم لینے لگی۔ ایک بات کہنے لگے کہ آپ میری سمجھ لیجئے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاک فوج، ہمارے جرنیل، ہماری ایجنسیز پاکستان کے خلاف ہونے والی کسی سازش کا حصہ بن سکتے ہیں یا پاکستان کے مخالف کوئی کام کر سکتے ہیں، تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ فوج جو دستخط کر کے پروانے پر آتی ہے، اس پروانے پر کہ جس میں وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے سیلری کتنی ملے گی، وہ اس پروانے پر دستخط کرتا ہے کہ میں اپنی جان اپنے وطن کے لیے قربان کر دوں گا، اور وہ کر دیتا ہے۔ ہماری ایجنسی، ہاں دوسری بات جو انہوں نے ایک اہم کہی وہ یہ تھی کہ ہمارے مارخور، آپ جانتے ہیں مارخور ہم کس کو کہتے ہیں، کہنے لگے میں یہ بات نہ مان سکتا ہوں اور نہ یہ برداشت کر سکتا ہوں کہ ہمارے مارخور حرام خور ہو سکتے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ پاکستان کے فوج کے دو ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں، ایک ایس ایس جی کمانڈوز اور دوسرے ہمارے مارخور۔ یہ دو ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جو اپنی مراد کے لیے کاغذ پہ سائن نہیں کرتے، وہ اس پروانے پر دستخط جو کرتے ہیں وہ اپنی مراد کے لیے یا اپنی زندگی کی آسائشوں کے لیے نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنی موت کے پروانے پر دستخط کرتے ہیں، یعنی اپنی جان جو ہے وہ نذرانہ پیش کرنے کے لیے کہ ہم پاکستان کے لیے قربان ہو جائیں گے، وہ اس پہ دستخط کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کی نیت پر شک کرنا ویسے ہی غلط ہے۔ کہنے لگے کہ چلیے ایک بات بتائیے کہ عمران خان جب حکمرانی میں تھے اور آج کے عمران خان میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا جی فرق تو یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کا گراف بہت بلند ہے۔ تو کہنے لگے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ گراف خود بخود بلند ہو گیا؟ اس کے پیچھے کوئی اسکرپٹ نہیں ہو سکتا؟ پھر انہوں نے ایک جانب اشارہ دیا، اور مجھے بھی وہ، چونکہ میں اکثر وہ کلپ دیکھتا رہتا ہوں، جنرل حمید گل مرحوم کا وہ کلپ، کہنے لگے آپ کو یاد ہونا چاہیے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان اقتدار میں آئے گا، عمران خان
کچھ عرصہ اقتدار کرے گا، اس کے بعد وہ فیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور جب وہ فیل ہو جائے گا تو واپس جانے کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ نظام کی تبدیلی کے ساتھ بھرپور طریقے سے واپس آئے گا، اور پھر ایک لمبا عرصہ عمران خان پاکستان پہ حکمرانی کرے گا، اور فوج کو ایسے حکمران کی ضرورت ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف جیسا بزدل آدمی پاکستان کی حکمرانی کے قابل ہے، جو کسی ایک فون پر یا تھوڑی سی دولت کے سامنے لیٹ جائے گا؟ کیا زرداری جیسا دولت کی ہوس کا مارا ہوا آدمی اور انتہائی بزدل انسان، کیا وہ پاکستان کی حکمرانی کے قابل ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فضل الرحمان جیسا ایک ڈیزل پرمٹ اور 2 وزارتوں پر بک جانے والا آدمی اس ملک کی سربراہی کے قابل ہے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کی جماعت جو ہے وہ پاکستان پہ حکمرانی کر سکتی ہے، جن کا اپنا ہی ابھی تک دین ایمان کوئی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں وہ کس سمت جا رہے ہیں، انہیں کرنا کیا ہے؟ اقتدار کی جہاں پر کرسی پڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور آداب بجا لاتے ہیں۔ کیا ایسے لوگ پاکستان کی حکمرانی کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کو عمران خان جیسے لیڈر کی ضرورت تھی، ہے اور رہے گی۔ اور جس بات پر انہوں نے زیادہ اصرار کیا، زیادہ زور دیا، وہ یہ تھی کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ عوام میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ فوج کے خلاف پوسٹ کر رہے ہیں، فیس بک پہ ٹویٹر بھرا ہوا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس ساری رجیم چینج کا جو حصہ بنے ہیں وہ ہمارے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں، یا ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، یا ان کے جو بھی ان کی جو کیبنٹ ہے وہ سارے لوگ مل کے انہوں نے، اور اس مافیا کے ساتھ مل کے عمران خان کو اقتدار سے ہٹایا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بات بالکل ایسے نہیں ہے۔ وہ بضد ہیں اس بات پہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا سکرپٹ ہے، اس سکرپٹ کے تحت آپ اچھا مجھے کہنے لگے چلو ایک بات بتائیے، اس وقت سب سے زیادہ گالیاں کس کو پڑ رہی ہیں؟ میں نے کہا جی نون لیگ کو۔ تو کہہ لگا کے ہنسے، کہنے لگے اگر عمران خان کو ہٹا کے اور اپنے ان کو عزیز جانتے ہوئے نون لیگ کو فوج اگر ان کو اقتدار میں لائے گی تو کیا وہ یہ اہتمام نہیں کر سکتی تھی کہ لوگ ان کے لیے داد دیتے، تالیاں بجاتے کہ جی کیا کام کیا ہے، دیکھا پرانا پاکستان پھر سے واپس آیا ہے، تو بہت ساری چیزیں پھر سے اسی جانب جانے لگی ہیں، پاکستان ترقی کرنے لگا ہے۔ ہوا کیا ہے؟ آخر ایسا کیا ہوا کہ جس سے نون لیگ کو اتنی گالیاں پڑ رہی ہیں؟ نہیں، ایسا موقع نہیں تھا کہ عمران خان صاحب کو اس سارے تناظر میں دیکھتے ہوئے ان کو حکمرانی کرنے کا مزید موقع دیا جاتا۔ یہ ضروری تھا کہ ان کو بیک فٹ پہ لایا جاتا۔ دیکھیے بڑا جمپ کرنے کے لیے اتنا ہی پیچھے جانا پڑتا ہے۔ میں نے کہا ہاں یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اس سے آپ کو کیا اندازہ نہیں ہو رہا کہ پاکستان کچھ زیادہ پیچھے چلا گیا ہے یا چلا جائے گا اگر یہی حالت رہی تو؟ کہنے لگے نہیں، آپ دیکھیے گا یہ ساری چیزیں اس طرح سے بیلنس ہوں گی کہ آپ سب لوگ اس بات پہ داد دیں گے۔ یہ ساری چیزیں عمران خان کی فیور میں جا رہی ہیں، عمران خان کے حق میں جا رہی ہیں۔ گندہ کون ہو رہا ہے؟ نون لیگ۔ گندہ کون ہو رہا ہے؟ زرداری۔ گندہ کون ہو رہا ہے؟ فضل الرحمان۔ اور فضل الرحمان جیسا بندہ تو جتنا گندہ ہو سکتا تھا وہ اس ٹینیور میں وہ گندہ ہوا ہے، اس لیے کہ پھر وہی 2 وزارتیں اور بس خاموشی ختم۔ کہاں ہے فضل الرحمان؟ کہیں دکھائی دے رہے؟ کسی منظرنامے میں آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ کہیں کوئی فضل الرحمان بھی تھے جنہوں نے اتنا ادھم مچایا ہوا تھا؟ نہیں، ان لوگوں کو استعمال کیا جانا تھا اور یہ استعمال ہو چکے۔ اب اگلا منظرنامہ جتنا آنے والا ہے وہ سب عمران خان کے فیور میں ہے اور وہ عمران خان کے حق میں جائے گا۔ میں نے کہا ہاں چلیں، یہ یہاں تک میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں ابھی جو سینیریو چل رہا ہے اس میں لگ نہیں رہا۔ کہنے لگے آپ کو ایک چھوٹا سا اشارہ دیتا ہوں۔ گزشتہ دنوں وہ ندیم افضل چند صاحب نے ایک بات کی تھی، آپ کو یاد ہے؟ میں نے کہا ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے۔ پھر ایک لمبا کہکا گونجا اور کہنے لگے ہاں یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں
کہ ان سب کے ساتھ ایک لمبا ہاتھ ہو گیا ہے. ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اقتدار کے جو پجاری تھے، جو اقتدار کے بھوکے تھے، ان کو تھوڑے وقت کے لیے ان کی بھوک مٹانے کے لیے ایک ہڈی ان کے آگے پھینک دی گئی، ان کو ٹکڑا پھینک دیا گیا. جو دولت کے پجاری تھے ان کے سامنے امریکہ سے دولت دلوا دی گئی مبینہ طور پر. میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ ان کا خیال ہے. یہ جو 20-25 منحرف ہوئے، آپ ذرا بتائیے ان میں سے کون اتنا متقی اور پرہیزگار ہے کہ جس نے پیسے نہیں لیے؟ ایسے پیسوں کے ثبوت تو کوئی نہیں ہوتے، لیکن نظر تو سب کچھ سامنے آ رہا ہے. ورنہ سندھ ہاؤس میں بیٹھ کے چھپنے کی کیا ضرورت تھی؟ ببانگے دوہل سامنے آتے، اگر ایمان کی مضبوطی پہ کھڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم عمران خان کی پالیسیوں کے خلاف ہیں، تو پھر مرد کے بچے بنتے اور سامنے آ کے کھڑے ہوتے اور کہتے کہ ہاں ہم عمران خان کی پالیسیوں کے خلاف ہیں. پھر چوہوں کی طرح چھپ کے کبھی سندھ ہاؤس میں، کبھی میریٹ ہوٹل میں، کبھی کسی ہوٹل میں چھپتے پھر رہے تھے، منہ چھپاتے پھر رہے تھے. اور آج یہ حالت ہے کہ جنازوں میں شرکت نہیں کر سکتے، گزرنے والی عید کی نماز تک نہیں پڑھ پائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایسے ہی ہو گیا؟ یہ بکاؤ مال ہے، یہ کسی وقت بھی بک سکتا ہے، ان کو کسی وقت بھی خریدا جا سکتا ہے. اور ایسے لوگ پاکستان کے مخالف کام نہیں کرتے، ان کو پاکستان کے حق میں استعمال کیا جاتا ہے. کیوں کہ سب جانتے ہیں کہ یہ لوگ اس طرح کے ہیں، انہیں آپ جب چاہیں استعمال کر سکتے ہیں. لہٰذا انہوں نے ان سب کو استعمال کیا. ایک تو سب ننگے ہو گئے. کیسا وقت آیا ہے کہ ہر چیز ننگی ہو گئی، ہر چیز عیاں ہو گئی، ہر چیز کھول کے سامنے آ گئی. اور یہ کریڈٹ کہتے بظاہر تو عمران خان کو جاتا ہے کہ اس نے سب کو ننگا کر دیا، لیکن اس کے پیچھے بھی تو کوئی اسکرپٹ لکھنے والا ہے یا نہیں ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں جنہوں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں ڈال دیا. سمجھ نہیں آ رہی. جو لگ رہا ہے اس سے تو لگتا ہے کہ عمران خان کو کبھی نہیں آنے دیا جائے گا. ابھی دیکھ لیجئے، سعد رضوی کی جیتی ہوئی سیٹ چند لمحوں میں اس کو ہرا دیا گیا. حالانکہ ویسے میں ذاتی طور پر اس حق میں نہیں ہوں، اس پر پھر کبھی بات کروں گا. میں اس حق میں ہوں کہ یہ مذہبی سیاسی دکانیں اب بند ہونی چاہیے. یہ ایکسٹریمزم اب نہیں چلے گا، یہ بلیک میلر اب نہیں چلیں گے. اس بات کے لیے میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ متفق ہوں کہ یہ دینی، سیاسی، مذہبی جماعتیں، یہ جماعتیں نہیں ہیں، یہ دکانیں ہیں، اب یہ بند ہونی چاہیے. لیکن بہرحال چونکہ وقت کا تقاضا ہے، وہاں سے پی ٹی آئی نے الیکشن نہیں لڑا کراچی سے، تو آپ نے رزلٹ دیکھ لیا کہ صرف 8% ووٹ پڑے ہیں. یہ ان کی اصل اوقات ہے، اصل حیثیت ہے. تو آج کے اس ولاگ میں نے ان صاحب کا جو خیالات تھے وہ آپ تک پہنچائے ہیں. ان کا یہ ماننا ہے، میں اس کا ایک چھوٹا سا پھر لائن پیش کر دیتا ہوں. ان کا یہ ماننا ہے کہ فوج جو کچھ کر رہی ہے، جرنیل جو کچھ کر رہے ہیں، پاکستان کے حق میں کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ آٹومیٹکلی عمران خان کے حق میں جا رہا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا، عمران خان کا گراف جس طرح نیچے جا رہا تھا، اگر عمران خان اس حالت میں الیکشن میں چلے جاتے تو 30-35 سے زیادہ سیٹیں کبھی نہیں مل پاتی. جبکہ اب ان کے لیے چانس ہے، وہ 2/3 بھی لے سکتے ہیں، 2/3 سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں. اگر یہ سینیریو اسی طرح چلتا رہا تو. یہ تو تھا ان کا ورژن. میں نے آخر میں ان سے ایک سوال کیا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیے، اور اگر یہ سب کچھ نہ ہوا تو عمران خان کو اقتدار میں نہ آنے کے لیے تمام حربے استعمال کیے گئے. یہ الیکشن کمشنر صاحب جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو نون لیگ کا ونگ ہے. یہ جتنے ادارے ہیں، ایف آئی اے ہے، جو کچھ بھی ہے، ان میں بھرتی ساری نون لیگ کی جانب سے ہے. سارے افسران اس مافیا سے ڈرتے ہیں اور لہٰذا وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے. آپ دیکھ لیجئے عمران خان کے اقتدار کے درمیان بھی بہت سے افسران تو کہنا نہیں مانتے تھے. کیوں کہ مبینہ طور پر حمزہ شریف کا ایک فون جاتا تھا اور وہ کام نہیں ہوتا تھا. اور میری اطلاعات کے مطابق بہت سارے افسران کے پاس، عثمان بزدار صاحب کے پاس فائل جانے سے پہلے حمزہ شریف کے پاس جاتی تھی. یہ میری اطلاعات ہے. بہرحال دیکھتے ہیں. جب میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر ایسا نہ ہوا اور عمران خان کو ہر طرح سے اقتدار میں آنے سے روکا گیا
تو پھر کیا منظرنامہ ہوگا؟ تو تھوڑا سا ان کے چہرے پر ایک مایوسی سی طاری ہوئی، تو کہنے لگے ایسا نہ کہیں، میری محبت ہے، میرا لو ہے پاک فوج، اور اگر ایسا ہوا تو پہلی بار میرا اعتماد مجروح ہو جائے گا، پہلی بار میری اور میری فوج کے درمیان جو محبت ہے پہلی بار اس میں دراڑ آئے گی۔ تو مجھے کہنے لگے دعا کیجئے ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ اور آپ سب بھی میری بات سن چکے، ان صاحب کا دکھ درد سن چکے، وہ بضد ہیں اس بات پر کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو دکھائی دے رہا ہے، یہ وہ نہیں ہے، اس کے پس منظر میں کچھ اور ہے۔ اپنے کمنٹ سے اس بات کا اظہار کیجیے گا، آپ بھی بتائیے گا کہ کیا وہ صاحب دور کی کوڑی لائے ہیں یا کہ محض خام خیالی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے پاکستان زندہ باد۔